بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. ناظرین، گلگت بلتستان میں کسٹم حکام نے ایک بڑی کارروائی کی ہے. کارروائی تو ویسے انہوں نے دوسری کی تھی کہ اتنا بڑا مال جو ہے کروڑوں روپے مالیت کا، جس پہ کروڑوں روپے کی ٹیکس ڈیوٹی تھی، چور راستے سے نکال دیا تھا. لیکن کچھ ایماندار افسر نے وہاں پہ اس کو روک لیا اور چیک کیا گیا تو وہ اچھا خاصا مال تھا اور اچھی خاصی اس پہ ڈیوٹی ادا ہونے والی تھی. جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ یہاں کے لوگ، ایف بی آر کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے اور جا کے اپنی نگرانی میں ایف آئی آر کروائی کہ کہیں مال جو ہے، مال مقدمہ جو سیزر بنے گا، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو جائے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ کتنا مال تھا اور کیا کیا اس میں کتنی ڈیوٹی بنتی تھی، اور فیصل آباد کا یہ مال تھا اور پرچہ صرف سمگلروں کے خلاف ہوا ہے، حالانکہ جن لوگوں نے چور راستے سے نکالا تھا ان کو بھی بیچ میں نامزد کیا جانا چاہیے تھا. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگٹ صاحب. بنگش صاحب، کیا سٹوری ہے یہ جو گلگت بلتستان میں اتنا بڑا مال پکڑا گیا؟ مانگٹ صاحب، سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں ایف آئی آر کے ریلیٹڈ، لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے نا، وہ ایک ٹوسٹ ہے. وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر کو پڑھیں نا تو ایف آئی آر میں بس صرف یہ لکھا ہے کہ جی جو ہے نا، جی امپورٹر جو کمپنی سید علی عباس صاحب، انہوں نے تو قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور انہوں نے کوئی اتنے کروڑ روپے کا ٹیکس اینڈ ڈیوٹی قومی خزانے کو پہنچایا. تو ایف آئی آر میں یہ ہے، لیکن وہ جس طرح آپ نے ان سائڈ خبر دی نا کہ اصل میں تو یہ کلیئر ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے ایک خبر ہم نے کراچی کی دی تھی؟ ہاں، اس کو ریڈ چینل سے انہوں نے نکالا تھا. ریڈ چینل سے نکالا تھا، لیکن بعد میں مخبری ہونے پہ پھر وہ کنٹینر پکڑے آ گئے تھے. جی بالکل. تو یہ بھی کوئی اسی طرح کی ملی جلی سٹوری ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جی کو تھوڑی سی زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسے. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے نا، ہاں جی، ان کا نام ہے سید علی عباس. بڑا خوبصورت نام ہے، بڑا پیارا سا نام ہے. لیکن ایف آئی آر میں جو ہے نا، ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے سن آف ان نون. یار یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے جس نے بھی کی ہے. دیکھیں، اس میں آپ نے اس کا شناختی کارڈ بھی ان کے پاس ہوگا، ہو نہیں سکتا نہ ہو. این ٹی این نمبر بھی لکھا ہوا ہے، جی ڈی فل کی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اور ولدیت ان کی کا کمپنی ہے ایم ایس سادات ٹریڈرز کے نام سے، جس کے تھرو یہ سامان آیا. میرا خیال پھر ایف آئی آر لکھتے ہوئے جاہلیت کا مظاہرہ کیا گیا. کل کو دیکھیں اس کے جو مخالفین ہیں سید علی عباس کے، وہ اس کو مس یوز کریں گے کہ دیکھیں جی اس کے والد کا نام نہیں بیچ میں لکھا ہوا. یہ بڑی زیادتی ہے. ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بے شک وہ ایکیوزڈ ہے جو بھی ہے، وہ ایک اور ہے معاملہ ہے، اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، وہ الگ بات ہے. لیکن سزا اس کے ساتھ ان کو بھی ملنی چاہیے. اب دیکھیں نا، مجھے پتہ ہے سید علی عباس کبھی نہیں بولے گا کہ اس کے سہولت کار کون تھے کسٹم میں، کیونکہ اس نے پھر بھی تو کام کرنا ہے، آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. اس نے مزید بھی امپورٹ کرنی ہے. ہاں، مزید وہ یہ نقصان برداشت کرے گا، پھر اگلے 2-4 چکروں میں اس کو پورا بھی کرے گا. لیکن جو اس کے سہولت کار ہیں ان کا نام کبھی نہیں بتائے گا. اور یہ جنہوں نے جا کے ایف آئی آر دی ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سہولت کار کون کون تھے. یہ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی محکمہ بدنام ہو جائے گا. اور محکمہ منی تو پہلے ہی بہت بدنام ہے، بہت بدنام ہے. اللہ کرے آپ تھوڑا سا یہ 22/4/2025 کال ان ریٹ آف کسٹم، جس طرح آپ نے بتایا گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے. جی ڈی فل ہوئی جناب GBSIHC 1630 12/2/2025. اب یہ جی ڈی جب فل ہوئی نا تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس جی والنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اخروٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کلیئر کرنا ہے اور وہاں سے نکالنے ہیں، امپورٹ ہے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے جو ہے نا، اس کے اوپر جو ایگزامینیشن کہہ لیں انسپیکٹر ہے، ٹھیک ہے، نعیم ہے سردار صاحب، انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر انسپیکشن وہ کر دی کہ ہم تو چیک کریں گے کہ کنٹینر میں اور کیا. اچھا، اس میں میں نے سنا ہے کہ چلے کچھ ٹراؤزر تھے، کچھ شرٹیں تھیں، لیکن اس میں بولٹ پروف جیکٹس بھی تھیں. اس میں جو ایف آئی آر میں ذکر ہوا ہے نا، شاید انہوں نے چھپا دیا، اس میں آرٹیفیشل لیدر کا ذکر ہے. یہ دیکھیں نا ادھر واردات. ہاں، اب اس میں ایک اور واردات بھی ہے. اس میں موٹو کیپیسٹر، ہاں، موٹر کیپیسٹر مختلف قسم کی، ایک 720 kg کی، جبکہ جو ہے نا سیلولوز ایکیٹیٹ جو ہے نا یہ تھا قریباً 3100 سے اوپر جو ہے نا kg. تو اب اتنا بھاری سامان ڈیفینیٹلی اس میں بلٹ پروف جیکٹ پہ شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ بلٹ پروف ہی جیکٹ کا اتنا جو ہے نا وزن رکھتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات. تو جب اس کی تو پھر ان کو ایف آئی آر میں لکھتے ہوئے ان کو کیا خوف ہے؟
اب دیکھیں یہ تو ایف آئی آر جب یہ دیکھی جائے گی یا اس پہ جو ہو رہی ہے فردر پروسیڈنگ اس سے ہی پتہ چلے گا. یہ ذرا شارٹلی بتائیں گے کیا کیا چیزیں تھیں؟ میں آپ کو اگر جلدی سے بتاؤں نا تو اس میں ویسٹ بیلٹ تھی جو نارمل ہم یوز کرتے ہیں. نہیں وہ نارمل نہیں، وہ جو وزن کم کرنے کے لیے جم وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں سمیت. ہاں جی ٹھیک ہے. آرٹیفیشل لیدر کا اس کو جو ہے نا ہاں کہا گیا کہ جی آرٹیفیشل لیدر گوڈز ہے ہاں جو کہ قریباً 11,100 پیسز تھی. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ٹوٹل ویلیو تھی وہ تھی 25 لاکھ. اچھا. ٹھیک ہے. 25,32,753 روپے کی. ہاں. اور اس پہ ڈیوٹی جو بنتی تھی وہ 24 لاکھ روپے کی بنتی تھی. صحیح. ٹھیک ہے. جو کہ اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر پے نہیں کی گئی. ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر اس میں چلڈرن امبریلا تھے 400 پیسز. ہاں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے نا ڈیوٹی بھی بنتی ہے، ٹیکس بھی بنتا ہے، وہ بھی ایگزامپٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جو اس میں مین چیز ہے جو وہ ہے کہ اس میں موٹر کیپیسیٹر 560 کے جی کے موٹر کیپیسیٹر موجود تھے. اب دیکھیں جی ڈی میں کیا ڈکلیئر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اخروٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن نکل کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو موٹر کیپیسیٹر ہے اس کی جو قیمت قریباً بنتی ہے وہ 4,47,000 روپے کی جو ہے نا ویلیو بنتی ہے اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر. اور اس پہ جو ٹیکس ہے وہ 2,75,000 روپے بنتا ہے، وہ جو کہ نہیں دیا گیا. اب یہ موٹر کیپیسیٹر کی ورائٹی ہے، جرمانے بھی ڈالے ہو سکتا ہے. موٹر کیپیسیٹر میں نا ورائٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک موٹر کیپیسیٹر ہو. موٹر کیپیسیٹر میں بھی بہت قسمیں ہیں نا. موٹر کیپیسیٹر ویسے ہوتا کس لیے؟ دیکھیں موٹر کیپیسیٹر جو کیپیسیٹر میں جانتا ہوں جیسے فار ایگزامپل الیکٹرانک کیپیسیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بجلی کے اس کو کرنے کے لیے فلو کو جو ہے نا مانیٹر کرنے کے لیے. اس طرح کیپیسیٹر گاڑیوں میں بھی یوز ہوتا ہے. ڈفرینٹ الیکٹرانک اس میں بھی ہوم اپلائنسز میں بھی یوز ہوتا ہے. اب یہ کس قسم کا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، نہ ایف آئی آر میں درج ہے، بس اس میں صرف نہ تصویر ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی موٹر کیپیسیٹر ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ 560 کے جی ہے. اچھا. پھر دوسری جگہ پہ پھر کہا گیا ہے جی موٹر کیپیسیٹر ہے. صحیح. ایک اور موٹر کیپیسیٹر ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا ہے. ہاں. اور اس کی جو ویٹ ہے وہ 720 کے جی ہے. اچھا. یعنی یہیں سے دیکھ لیں کہ مختلف قسم کے آ رہے ہیں. اتنا وزنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاری مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. اب 720 کے جی کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا ڈیوٹیز وغیرہ بنتی ہے. اچھا. پھر جینٹس بوائز ٹراؤزرز. ٹھیک ہے. یہ بھی چلو عوام کی چیز ہے لیکن یہ جو ہے نا 7,820 پیسز تھے. کوانٹٹی اچھی خاصی ہے اس کی. اس کے اوپر بھی جو ویلیو ہے اور اس کی ٹیکس اور ڈیوٹیز بنتی ہے وہ نہیں دی گئی. ڈیفینیٹلی جو چھپایا جو گیا تھا تو کیسے پے کرتے. پھر سیلولوز ایکوٹیٹ کیا چیز ہے، معذرت سے میں اس کی تفصیل نہیں جانتا، لیکن یہ قریباً جو ہے نا اس کی جو وزن ہے نا وہ ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے. قریباً کوئی جو ہے نا 31 سم تھنگ جو ہے نا 31 کے جی ہے. کیا ہے جی کے جی. 31 کے جی نہیں 3,000 کے جی. 3,000 کے جی. ہاں. مطلب کہ سب سے بھاری چیز ہے یہ ہے سیلولوز ایکوٹیٹ سم تھنگ ہے. مطلب جو آپ کی اور میری عقل سے ماورا ہے. میری عقل سے تو کم سے کم باہر ہے اس وقت. صحیح ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایکچوئل گوڈز جب برآمد ہوا، ٹھیک ہے، اس کی جو ویلیو نکالی گئی وہ قریباً 86 کروڑ روپے کی تھی. 86 کروڑ روپے مالیت کا یہ فیصل آباد کے سید علی باز صاحب یہ مال لے کے آ رہے تھے امپورٹڈ. جی. اور اس پہ انہوں نے ڈیوٹی کتنی ڈالی؟ ڈیوٹی اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر 1 ارب روپے کی جو ہے نا اس کے اوپر ڈیوٹی بنتی تھی. ہاں. لگ بھگ. صحیح ہے. جو کہ چھپانے کی کوشش کی گئی. صحیح. اب جس طرح اگر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے انسائیڈ انفارمیشن دی کہ یہ کلیئر کر دیا گیا تھا لیکن پھر چونکہ مخبری ہوئی تو یہ جو ہے نا مخبری نہیں کوئی ان کے مجھے پتہ چلا کہ یعقوب ماکو صاحب میں جو وہاں پہ ہیڈ انہوں نے کہا کہ نہیں چیک کریں. جب انہوں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ مال تو بیچ میں جناب صاحب رہے کہ سارا. تو اب ایک اندازے کے مطابق 1 ارب روپے کا قومی خزانے کو چونا لگانے والے تھے. ہاں. تو اب وہ چونا ویسے تو نہیں لگانے والے تھے، جیبیں تو بھی انہوں نے بھری ہوں گی نا. اب دیکھنا یہ مال جب ویئر ہاؤس میں رکھا جائے گا وہاں سے پھر چوری ہو جاتا ہے. وہاں سے کتنی ایف آئی آر بہت ساری ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں کہ ویئر ہاؤس سے سامان ہی چوری ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایکچوئل جو ایکیوزڈ ہیں وہ نہیں سامنے آتے، نہ پکڑے جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے کسٹم کی
مال پکڑا جائے تو پھر مال کو جب رکھا جاتا ہے تو پھر مال کے چوری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، بلکہ چوری ہو ہی جاتے ہیں۔ 2-3 FIR تو لاہور میں ہو چکی ہیں، باقی کوئٹہ سے بھی کوئی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی، کراچی سے بھی کوئی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی۔ یہاں پہ عید کے موقع پہ سید علی باز کی بڑی عید تھی، یہ بڑی عید کے موقع پہ ان کی بڑی دیہڑی تھی، اور کسٹم والوں کی بھی بڑی دیہڑی تھی، لیکن ایک ایماندار افسر کی وجہ سے سارے کا سارا مال پکڑا گیا اور ان کی دیہڑی رہ گئی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ FBR حکام جو ہیں وہ اس مال کو محفوظ کر پاتے ہیں یا نہیں، یا پھر گودام سے یہ بھی چوری ہو جائے گا، چونکہ گوداموں میں پڑا ہوا اربوں روپے مالیت کا جو مال ہے اس کے نگران بھی کسٹم والے ہی ہیں، اور وہیں سے وہ چوری ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہ جعلی مٹی سے بھرے ہوئے تھیلے اور اینٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ گنا جائے گا تو پورا ہو جائے، اور پھر سارے بھی آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ شمشاد مانگٹ اور جناب SH بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔